شورکوٹ میں رمضان آتے ہی بیمار اور حرام جانوروں کا مہنگا گوشت شورکوٹ کی عوام کا مقدر بن گیا۔ مافیا کے خلاف کب ایکشن ہوگا؟ میں ہوں محمد زید سروہی۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، مگر شورکوٹ کی گوشت کی مارکیٹ یہ صرف لوٹ مار کا مہینہ بن چکا ہے۔ ہر سال یہی ہوتا ہے، مگر اس سال بے ایمانی اور حرام خوری اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ گوشت بیچنے والوں کا ایک مافیا ہے جو نہ صرف حکومت کے طے کردہ ریٹس کا مذاق بنا رہا ہے، بلکہ عوام کو جانوروں کے حرام اور ناقص گوشت سے بھی زہر کھلا رہا ہے۔ کیا کبھی کسی نے غور کیا کہ یہ لوگ کہاں سے اتنا زائد گوشت لا رہے ہیں؟ یہ جانور کس حالت میں ذبح ہو رہے ہیں؟ یا کہیں پہلے سے ہی مردہ جانوروں کا گوشت تو نہیں؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محمود امجد رائے، جو اس معاملے کو بے نقاب کریں گے اور حکام سے مطالبہ کریں گے کہ اس مافیا کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، جیسا کہ اسسٹنٹ کمشنر اسفند یار نے ایک مہم بھی جاری کر رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محمود امجد رائے۔ جی رائے صاحب، السلام علیکم۔ شکریہ زاہد بھائی۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ صرف مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ یہ لوگ نہ صرف حرام گوشت بیچ رہے ہیں، بلکہ عوام کی صحت اور مذہب دونوں سے کھیل رہے ہیں۔ یہاں کھلے عام حکومت کے مقرر کردہ نرخوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ عوام 1 کلو گوشت لینے جاتے ہیں، مگر جب بل دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا آرڈر کیا ہوا ہے۔ چکن، مٹن اور بیف سب کی قیمتیں رمضان کے ساتھ ہی دگنی بلکہ 3 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن اصل خوفناک حقیقت یہ ہے کہ نامعلوم مردہ جانوروں کا گوشت بازار میں کھلے عام بیچا جا رہا ہے۔ بیمار جانوروں کو ذبح کر کے عوام کو کھلایا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے چیکنگ کا کوئی نظام نہیں، جو کوئی بولے اس کی زبان بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ گوشت کہاں سے آ رہا ہے؟ کتنے قصابوں کے پاس ویٹرنری سرٹیفکیٹ ہے؟ کتنی دکانیں فوڈ اتھارٹی کی منظوری کے بغیر چل رہی ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ حرام گوشت آپ غیر مسلم کو بھی نہیں بیچ سکتے، حتیٰ کہ جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ تو اگر کہیں مردار گوشت پڑا ہوا ہے، حرام گوشت پڑا ہوا ہے، کتا کھا رہا ہے آپ کا، تو کھانے دیں، آپ اس کو روکے نہیں، کیونکہ کتا شرعی حکام کا مکلف نہیں ہے۔ لیکن آپ خود سے نہیں کھلا سکتے۔ جیسے کوئی مرغی پڑی ہوئی ہے نا کچرے کے ڈھیر پر، مر گئی، کسی نے پھینک دی اپنی مرغی، تو کتا جا کے اس کو کھا لے، کھانے دیں، آپ اس پہ فتوے نہ لگائیں۔ لیکن آپ وہ مرغی گھر اٹھا کے لائیں اور اپنے کتے کو کھلا دیں، اپنی بلی کو کھلا دیں، آپ کے لیے یہ عمل حرام ہے۔ تو ایسے گوشت کا جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو یا حرام گوشت ہو، اس کا خریدنا، بیچنا، کسی غیر مسلم کو کھلانا، کسی کتے کو کھلانا، کسی بلی کو کھلانا، کسی انسان کو کھلانا، سب حرام ہے مسلمان کے لیے۔ تو اس سے اجتناب لازم ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ شورکوٹ میں ایسا لگتا ہے جیسے قانون نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہاں ہر قصاب اپنی من مانی کر رہا ہے۔ بازار میں اگر حکومت نے 1000 روپے کا ریٹ دیا ہے تو یہ 1600 یا 1800 میں فی کلو گوشت بیچ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں ہے، بلکہ بے ایمانی اور دھوکہ دہی کا بھی ہے۔ ناظرین سوچیں، اگر آپ حلال گوشت لینے جاتے ہیں اور مردار یا حرام گوشت گھر لے آتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر کوئی بیمار جانور کا گوشت کھا کر اسپتال پہنچ جائے تو اس کا حساب کون دے گا؟ اگر کوئی اپنی پونجی خرچ کر کے سحری و افطاری کا انتظام کرتا ہے اور اسے دھوکہ دیا جائے تو کیا یہ کھلا کھلا ظلم نہیں؟ ہم نے کئی بار یہ دیکھا کہ رمضان میں سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے، چاہے وہ سبزی ہو، پھل ہو، دودھ ہو یا گوشت، مگر سوال یہ ہے کہ یہ قیمتیں کون طے کر رہا ہے؟ کیا حکومت واقعی ان مافیاز کے خلاف کچھ کر رہی ہے یا یہ سب ملی بھگت ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محمود امجد رائے۔ جی رائے صاحب۔ زاہد بھائی، میں واضح الفاظ میں کہوں گا کہ یہ مافیا دراصل انتظامیہ کی ملی بھگت سے ہی پل رہا ہے۔ اگر کسی قصاب کو یہ ڈر ہو کہ اسے فوری سزا ملے گی، اس کی دکان سیل کر دی جائے گی، اسے جیل جانا پڑے گا، تو کیا وہ ایسا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ مگر یہاں سب مکمکا کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام گوشت کی دکانوں کا فوری معائنہ
मुआयना किया जाए, हर कसाब से वेटनरी सर्टिफिकेट तलब किया जाए, हुकूमती रेट से जायद लेने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, हराम और मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचने वालों को जेल भेजा जाए, फूड अथॉरिटी की टीमों को रोजाना छापे मारने का पाबंद किया जाए। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यूरोप के अंदर जिस वक्त मुसलमानों की जितनी भी ईदें, बकरीदें या कोई रमजान, अगर कोई इस किस्म के वो फंक्शन हो तो उसमें हमेशा कीमतें आधी हो जाती हैं। हमारे मुसलमान मुल्क जो पाकिस्तान है, इसमें बजाय आधी करने के या थोड़ा सा कम करने के ये डबल और ट्रिपल हो जाती हैं। इसका कोई ना कोई तो असर होना चाहिए ना हुकूमत की तरफ से। मैं तो ये कहूँगा साहिब साहब, ये माफिया अब मजीद नहीं चल सकता। नाजरीन, अब ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम खामोश न रहें। अगर आप किसी दुकान पर ज़ायद कीमतें देखें, आपको गोश्त पर शक हो, फौरी तौर पर वीडियो बनाएं, इंतजामिया को रिपोर्ट करें। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की तरफ से दिए गए नंबर 047 53 10 17, व्हाट्सएप नंबर 0343 74 92 500 पर राब्ता करें। सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जंग है। अगर आज हमने आवाज न उठाई तो कल यही माफिया और मजबूत हो जाएगा। बैरिस्टर राय महमूद अमजद साहब, आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि ये मसला सिर्फ एक बहस न रहे बल्कि इस पर एक्शन भी हो। नाजरीन, आपकी राय क्या है? क्या ये माफिया इसी तरह चलता रहेगा या इसके खिलाफ कोई कदम बढ़ाया जाएगा? नाजरीन, एक चीज अपने ज़हन में रख लें, कोई जुर्म उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक लोग, शहरी और वहाँ के रिहायशी जुर्म की सरकोबी न करें। एसी साहब ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। फोन नंबर दिए हैं, फोन कॉल के फौरी बाद टीम पहुंचेगी। अवाम को चाहिए कि एसी साहब के इस इकदाम को सराहें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।